کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آج مسلمان کہلانا کون پسند کر رہا ہے؟ آج مسلمان کہلانا کون پسند کر رہا ہے؟ افسوس کی بات کہ غیر مسلموں نے اپنے کالم میں لکھا کہ تمہارا ریلیجیس کیا ہے، تو ہم لکھتے اسلام، لیکن اوقاف کے نکاح نامے کے اندر جب بات آتی ہے نکاح من سنتی کی، تو وہاں پر پوچھا جاتا آپ کون ہیں بھائی؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، مرزا، کون ہے؟ بیگ، شیخ، پٹھان، سیاح، مغل۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے اوپر، کہاں گئی مسلمانیت ہماری؟ کیوں ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ میں مسلمان ہوں، نہ میں مغل ہوں، نہ میں پٹھان ہوں، نہ میں مرزا ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں حنفی ہوں، سب کا ایک ہی نام اللہ نے دیا، وہ ہے مسلمان۔ اگر ہم میں کا کوئی مسلمان نہیں ہے تو نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی حنفی ہے، نہ کوئی شافعی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فما أسألكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بلندی اللہ کی جائز ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس ساری کائنات کی جان ہے، اور اس دنیا کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سے پیدا فرمایا، اور ساری کی ساری خدائی اور ساری کی ساری قدرت اس کائنات میں اسی اللہ کی چلنے والی ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے اعلان پر دیوا ہے، جس کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ بے شمار درود و سلام کونین کے تاجدار سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مطہرہ پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے، اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ دیکھنے کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، اس سے پہلے 2 جمعات کے سامنے جو خطبہ دیا گیا تھا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے، آج اسی موضوع کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے اچھی طریقے سے عیاں ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام پسند فرمایا وہ ہے مسلمان، اور جتنے بھی انبیاء اور رسول کا گزر ہوا وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اسی فرمانبرداری کا حکم دیا تھا۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار قوم کا نام ہے، وہ پل بھر کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا اور اس دنیا میں شرک کفر سر چم کر بولنے لگا اور لوگ اپنے معبودوں کو، اپنے نیک لوگوں کو عبادت کا موقف دے چکے تھے، لات، عزا، منات، یعقوب اور نصر کی پوجا کی جانے لگی تھی۔ ایسے میں حضرت نوح
علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال کی تھی، جس میں حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس دعوت میں جو بات انہوں نے بنیادی طور پر پیش کی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جب اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور اپنے معبودوں کے تعلق سے انہوں نے اس کی آگاہی کی، جو معبود انہوں نے بنا لیے تھے، تو اس قوم نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے آبا و اجداد کے معبودوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تم کو کیا چاہیے؟ بس تم اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کے نزدیک تفضل چاہتے ہو، یعنی فوقیت چاہتے ہو، لوگوں کے بڑے بننا چاہتے ہو، لہذا تم بڑا بننے کے لیے سب حرکتیں کر رہے ہو، بولو اس کے ذریعے سے کیا دولت کمانا چاہتے ہو؟ یہی مقصد ہے تمہارا۔ تو وہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بعثت کے مقصد کو اس طریقے سے واضح فرمایا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم میری دعوت نہیں مانو گے اور اس دعوت سے تم اعراض کر دو گے، منہ موڑ لو گے اور اللہ کی اس توحید کو رد کر دو گے، تو میں تو تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ مانگنے والا نہیں ہوں کہ اس دعوت کے ذریعے سے مجھ کو بدلہ مانگنا یا اجر مانگنا یا دولت کمانا یا شہرت کمانا، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا تو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مسلمان ہونے کا حکم دیا۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مسلمان ہونے کا حکم دیا، یعنی مجھ کو فرما بردار بننے کا حکم دیا، اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کرنے کا حکم دیا، لہذا میں تو اس کا مطیع فرما بردار اور اس کی بندگی کو قبول کر لیا۔ تم چاہے قبول کرو، تم چاہے قبول نہ کرو، میرا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملنے والا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانیت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایسا نہیں کہ حضرت نوح نے دعوت دی، ان کے لوگوں کو یہ کہا جانے لگا کہ بھئی یہ تو قوم نوح کے نوحی لوگ ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ان کو کہہ دیا گیا سلیمانی لوگ ہیں۔ اگر داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ داؤدی لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ نہیں کہا گیا یہ موسوی لوگ ہیں، بلکہ سب کو یہی کہا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم ایک اللہ اور اس کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی حکم اللہ نے نبیوں کو دیا۔ تو 950 سال کی دعوت کے بعد حضرت نوح نے کیا کہا؟ تمہارے جو خیالات ہیں وہ سب بیکار ہیں، میں اس دعوت کے ذریعے سے اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس کے لیے مسلمان بن جاؤں۔ یہاں بڑی محل نظر بات ہے، ہم کو بننا ہے مسلمان، ہم کو بننا ہے مسلمان۔ اس مسلمان کی یا اس مسلمانیت کی اہمیت کا اندازہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے اس طریقے سے لگانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنی قوم کو دعوت دیا، اور ان کی قوم میں ایک جابر بھی تھا جس کا نام فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیا، اللہ کے دین کی دعوت دیا۔ فرعون نے اس کا انکار کر دیا۔ ایک وقت ایسے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کے ساتھ نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر چھوڑ کر جب نکل گئے تو حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون ایک بڑا لشکر لے گیا۔ حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوًا، کہ دشمنی اور سرکشی کے ساتھ فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ حتیٰ اذا ادرکہ، یہاں تک کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پا لیا تو ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اب قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر یہ واقعہ الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو، اس میں 12 راستے بن جائیں، ان راستوں سے تم نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی
فرمایا آج آنا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تیرا وقت ختم ہو چلا. قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو تو نے نافرمانی کی چونکہ تو پہلے فسادی تھا اور اب کہاں مسلمان بنتا ہے. اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا، اس کی درخواست کو اللہ نے مسترد کیا. یہ بات کیا ہے؟ آدمی کتنا بھی سرکش ہو، کتنا بھی باغی ہو، لیکن جب اس کے اوپر حسرت کا وقت گزرتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کو اپنے سامنے پاتا ہے اور اس کے لیے سچائی کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. فرعون جیسے ظالم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو اس نے کیا کہا؟ میں مسلمان بن جاتا ہوں. بولا کب؟ جب وہ پانی میں غوطے کھانا شروع کر دیا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا تو وہ کہا کہ میں مسلمان بن جاتا ہوں. اب اللہ کو مجھ کو موقع دیا، اللہ نے دیا موقع. نہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں آدمی کو چاہیے توبہ اور استغفار کرے، اور جب اس کی جان نرخرے میں پھنس جائے گی اس وقت آدمی سکرات کی حالت میں توبہ کرے گا تو اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ نے اس کو معلوم کر دیا اور آج تک بھی اس کی لاش کو زمین کے حوالے ہونے نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر ہی فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے اور یہ قیامت تک اسی طریقے سے اس کی لاش پڑی رہے گی. یہ لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرعون پر. لیکن یہاں قابل غور بات کیا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت کا فرعون پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن موت کو دیکھ کر اس نے کیا کہا؟ حسرت، میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اس سے معنی کیا ہے؟ ہر کافر کو مسلمان، ہر کافر کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کے بنا کسی کافر کے لیے کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، سورۃ الحجر. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کافروں سے متعلق، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ بھی وقت آئے گا کہ ہر کافر یہ کہے گا کہ لو کانوا من المسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہو. زندگی کی لذتیں ختم ہو گئی، زندگی کی بہاریں ختم ہو گئی، موت کا عالمی شکنجہ سامنے آ گیا، موت کی تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا. اس وقت ہر کافر کی حسرت ہوتی ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں. اللہ اکبر. اس کے معنی یہ ہوئے کسی بھی کافر کو مسلمانیت سے ہٹ کے کوئی چارہ باقی ہے زمین پر؟ مسلمان بننا ہی بننا ہے ہر انسان کے لیے، سوائے مسلمانیت کے کوئی چارہ باقی نہیں رہ جائے گا. چلیے ایک اور آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں مسلمانیت سے متعلق. ایک عورت تھی، ایک مقام پر اقتدار کیا کرتی تھی. ایک دن سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد اس کی مخبری کے لیے گیا. سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے سلیمان، آج میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، بادشاہت کا خزانہ، لیکن اس کو اور اس کی قوم کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت سلیمان نے ہدہد سے کہا جا تو تصدیق لے کر آ اور یہ خط لے جا اور اس ملکہ سبا کے دربار میں اس خط کو ڈال دے. وہ خط ہدہد لے کر گیا، ملکہ سبا کے دربار میں پہنچا دیا اور ایک کونے پر بیٹھا ہوا حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ لوگ کیا منصوبہ کرتے ہیں. وہ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری خبر دی. اس ملکہ سبا نے اس خط کو لیا اور اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب
درباریوں نے کہا کہ نہیں ملکہ، ہمارے پاس ساری قوتیں موجود ہیں، ہم جائیں گے سلیمان کے لشکر سے بھڑ جائیں گے، لڑیں گے۔ ملکہ سبا نے کہا کہ بیوقوفو کیا کر رہے ہیں؟ تم کو معلوم ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، کہ جب ایک بادشاہ دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہاں کے عزت داروں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور سلیمان جب ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا تو وہ یقیناً ہمارے ساتھ یہی ذلت کا معاملہ کرے گا۔ کیا ذلت سہو گے؟ کہا کہ نہیں سہیں گے، چلو پھر مسلمان ہو۔ ملکہ سبا مسلمان ہو کر حضرت سلیمان کے دربار میں آئی اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے کر، یہاں بات کیا ہے ہمارے سے متعلق بات، آج کے اس خطبے سے متعلق بات کیا ہے؟ دیکھیے، ملکہ سبا بھی کافر تھی، اسلام کے علاوہ کوئی چارہ اس کے پاس تھا؟ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں یہود اور نصارہ فتنہ پروری کر رہے ہیں، آپس میں ملکوں کو لڑا رہے ہیں، قوموں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کر لیں، یہود اور نصارہ کو مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی چارہ واقعی نہیں۔ قرآن نے اس کی تصدیق کر دیا، ان کو لا محالہ مسلمان ہونا ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت ان کا انتظار کر رہی ہے، وہ بخشے جانے والے نہیں ہیں۔ یہودیوں میں، نصرانیوں میں، مسلمانوں میں آج جو عالمی ٹکراؤ ہے وہ یہ مسلمانیت کا ٹکراؤ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو بننا ہے مسلمان اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو ختم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا تھا، نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لیکن لوگ پھونکوں سے مسلمانیت کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو مٹا دیں، اور اللہ بھی بزد ہے کہ اللہ کا نور پورا ہو جائے زمین کے اوپر، اور مسلمانیت کا نور پوری دنیا میں پورا ہوگا۔ چاہے کوئی بھی کافر، چاہے وہ یہود ہو، نصرانی ہو، مجوس ہو، ہنود ہو، کوئی بھی ذات برادری یا مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، ان کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ ان کو لا محالہ نجات کے لیے مسلمان بننا ہی پڑے گا، ورنہ جب وہ حالات دیکھ لیں گے تو پھر وہاں پر پچھتائیں گے۔ سورہ ہجر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ربما یود الذین کفروا، اس آیت کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کب پچھتاوا ہوگا ان لوگوں کو؟ اس وقت پچھتاوا ہوگا جب موت کا فرشتہ انتہائی سختی کے ساتھ ان کی روحوں کو قبض کرے گا، اور ان کی روحیں عزت کے ساتھ قبض نہیں کی جائے گی۔ موت کا فرشتہ ان کی پیٹھ پر مارے گا، ان کے چہرے پر مارے گا، ان کو تکلیفیں دے کر موت کا فرشتہ ملکہ موت ان کی روحوں کو قبض کرے گا کفار کی۔ تو اس وقت ان کافروں کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہو جائیں۔ جب یہ کافر مر جاتے ہیں، یا ان کو جلا دیا جاتا ہے یا ان کو دفنا دیا جاتا ہے، تو فرشتے جب ان کی روحوں کو لے جانے کے بعد ان کو جہنم کی سیر کرواتے ہیں، دیکھو یہ جہنم اللہ نے تمہارے لیے رکھا، تو اس وقت ان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا۔ جب میدان محشر قائم کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اس منظر کو دیکھ کر کافر کہے گا کہ کاش میں مسلمان ہو جاتا تو کتنا اچھا۔ الغرض مفسرین کی مختلف آرائیں یہاں پر آئیں، لیکن یہاں یہ بات غور کرنا ہے میرے مومن دوستوں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آج مسلمان کہلانا کون پسند کر رہا ہے؟ آج مسلمان کہلانا کون پسند کر رہا ہے؟ افسوس کی بات کہ غیر مسلموں نے اپنے کالم میں لکھا کہ تمہارا ریلیجیس کیا ہے، تو ہم لکھتے اسلام، لیکن اوقاف کے نکاح نامے کے اندر جب بات آتی ہے نکاح من سنتی کی، تو وہاں پر پوچھا جاتا آپ کون ہیں بھائی؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، مرزا، کون ہے؟
سیاح مغل. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے اوپر. کہاں گئی مسلمانیت ہماری؟ کیوں ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہ میں مغل ہوں، نہ میں پٹھان ہوں، نہ میں مرزا ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں حنفی ہوں. سب کا ایک ہی نام اللہ نے دیا، وہ ہے مسلمان. اگر ہم میں کا کوئی مسلمان نہیں ہے تو نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی حنفی ہے، نہ کوئی شافعی ہے. یہ سب چیزیں باقی ہیں اسلام کی وجہ سے. لیکن دیکھیے آج ہم اپنے اپنے مسلکوں کو بچانے کی فکر میں لگے. ایک بھائی کوشش کر رہا ہے کہ 2-4 اہل حدیث میرے پاس مل جائیں تو میری جماعت بڑی ہو جائے، اور اہل حدیث سے کوشش کر رہا ہے کہ 2-4 ادھر آ جائیں تو میری جماعت بڑھ جائے گی. اسلام کو ہم نے خانوں میں بانٹ لیا ہے اور ہم اپنے اپنے خانوں کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ تفصیل سے جو آیتیں آپ کے سامنے 3 جماعت سے پڑھی جا رہی ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ تو صحیح کہ مسلمان کہلانا کون چاہتا ہے؟ اللہ. نکاح نامہ میں لکھتے ہیں کون سا مسئلہ؟ حنفی. کیوں بھائی؟ حنفیت کا نکاح الگ طریقے سے ہوتا ہے. سلفی، کیا سلفیوں کا نکاح الگ طریقے سے ہوتا ہے؟ نہیں. پٹھان، کیا پٹھان کا نکاح قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور طریقے سے ہوتا ہے؟ سب ایک طریقے سے نکاح کرتے ہیں، وہ ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر یہ تفریق کیوں ہے ہم مسلمانوں میں؟ کیوں یہ تفریق ہمارے پاس ڈالی گئی؟ ارے اس کافر سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہم، جو اپنے آخری وقت میں تو پچھتاوا کر رہا ہے. وہ فرعون کے کاش میں مسلمان ہو جاتا. وہ کافر جو سکرات کے عالم میں افسوس کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاتا. کیا ہماری سوچ اس کافر سے زیادہ گئے گزری بن گئی آج؟ نہیں میرے دوستو، یہ سب باتیں چھوڑو. ہم سب ہیں مسلمان، ہم سب ہیں مسلمان. یہاں اور ایک بات کا اضافہ کر دیتا ہوں. مسلمان کے نام سے ایک جماعت بھی بنی، جماعت المسلمین. کہیں یہاں پر کوئی آدمی ہو تو وہ خوش نہ ہو، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. جو جماعت المسلمین مسلمانوں کے نام پہ بنی، وہ منکرین حدیث کی جماعت ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لو. لفظ مسلمان بنا کر نئی جماعت بنانے کا حکم نہیں دیا. لفظ مسلمان ایک قوم کا نام ہے، قوم کا. مسلمان ایک دین کا نام ہے. ایک جماعت کا نام مسلمان نہیں ہوتا. جن پر قرآن نازل ہوئی وہ مسلمان ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے. جماعت المسلمین والے مسلمان نہیں ہوتے. یہ بھی منکرین حدیث کا ایک گروہ ہے. اس کے بارے میں بھی 1-2 باتیں آپ کو بتلا دوں گا، چونکہ 3 جمعہ سے یہی خطبہ چل رہا ہے. کئی بات بھائیوں کو غلط فہمی ہو جائیں گی، پھر بولیں گے کہ وہ جماعت والے جو بول رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. نہیں، وہ بھی فرقہ ہے. مسعود احمد BSc کو ماننے والا وہ فرقہ ہے جماعت المسلمین کا. وہ فرقہ کافر کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کافر کیوں ہے. اسی لیے کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی جماعت المسلمین کا کوئی فرد حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ بولے جب تک دنیا میں امام المسلمین قائم نہیں ہوگا ہم لوگ حج نہیں کریں گے. اللہ اکبر. جس کی یہ بد نصیبی ہو تو وہ تو اسلام سے محروم ہو. جس کی یہ بد نصیبی ہو حج نہیں کرتا جماعت المسلمین. اور بھی بہت سی باتیں ہیں. میرے خطبے کا مقصد جماعت المسلمین ہرگز نہیں ہے. میرے خطبے کا مقصد دین اسلام کو ماننے والا مسلمان ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا نام مسلمان سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی کتاب نبی کی سنت کو تھامنے والے ہیں اور ہم نے کہا ہر فرد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا ہم حج بیت اللہ کا حج کر کے اپنے آخری عبادت کو پورا کرنے والے ہیں. ہم کسی بھی چیز کو انکار کرنے والے نہیں ہیں. تو معزز حاضرین، یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا جس سے آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ مسلمان ہم سارے کے سارے ذات پات میں ہم کو مت بانٹو. یہ تو ہندوؤں کا کام ہے بانٹ لیے. وہ کیسا بانٹے ہندو؟ ایک ہے برہمن، ایک ہے ویش، ایک ہے شودر. ایک انسان کے 4 ذات ہیں.
پیش کر رہا ہوں، یہ اب ہم کیا کریں معلوم ہے؟ نہیں بھائی یہ مسجد صحابہ، اس کے اوپر بورڈ لگا دیے یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہاں پر اہل حدیث کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنا۔ استغفر اللہ، پھر مسلمانیت کیا گئی بھائی آپ کی؟ یہ اللہ کا گھر ہے نا، یہ مسجد کے دروازے پورے مسلمانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہر کافر کے لیے بھی مسجد کا دروازہ کھلا ہے، کسی کافر کے لیے مسجد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کافروں کے لیے بھی کھلی ہے، آپ کافروں کو لا کر وہاں رکھتے تھے۔ مسلمان کا گھر پوری انسانیت کا گھر ہے، انسانیت کے اوپر اس کے دروازے بند مت کرو۔ ایک مسجد پہ لکھتے ہیں مسجد ابو بکر صدیق، افسوس کے ساتھ اس کے نیچے ایک بورڈ رہتا اہل سنت الجماعت، اور اس کے نیچے ایک بورڈ رہتا یہاں پر تبلیغی جماعت، اہل حدیث جماعت اسلامی کو آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر بات غلط ہے تو بولیے، پھر مسلمانیت کیا نہیں ہماری؟ اللہ کے گھروں پہ اتنی اجازت داری ہماری، ہم مسلمان ہیں کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے بات کہتا ہوں، بڑی عام بات ہے، ہر کوئی سوچ رہا ہے اس بات پر، فرقہ وارانہ فساد ہوتے ہیں تو کوئی بھی دشمن یہ نہیں پوچھتا بھائی تم کون ہے؟ میں مسلمان، حنفی ہے، اہل حدیث ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کون ہے تم بولو، جب مارتا نہیں تو نہیں مارتا، ایسا کوئی بولتا نہیں۔ جس کا چہرہ دکھا جو مسلمان ہے اس کو مارتا نہیں مارتا، مرنے والوں میں سب آئے نہیں ہیں۔ لفظ مسلمانیت سے آج ہمارا خاتمہ ہو رہا اور ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، اور یہ جہالت سرحدی علاقوں میں سینکڑوں سال تک مسلکی جنگیں چلتی رہی، کیوں؟ مسلمانیت کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اور معزز حاضرین، ہم میں کا کوئی آدمی نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، ہم میں کا ہر آدمی مسلمان ہے، چونکہ بابا آدم مسلمان تھے، نوح علیہ السلام نے اقرار کیا مسلمانیت کا، یونس علیہ السلام نے اقرار کیا مسلمانیت کا، موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا مسلمانیت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا مسلمانیت کا، مرتے مرتے فرعون بھی اقرار کرا مسلمانیت کا۔ ہر کافر اختیار کرے گا اسی نعرے کو کہ میں مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، کیا اس سے بڑا کوئی اعزاز چاہیے؟ سوچو، اگر اللہ مسلمان نہیں بناتا تو ہمارا بھی کیا ہوگا؟ 360 بتوں کے آگے ہم بھی جھکے ہوئے رہتے۔ جب مسلمانیت کی یہ بات ہے میرے دوستوں، تو آؤ ہم سب مل کر اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، ہمارے حقوق کو پہچانیں، ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جائیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ ان حقوق میں صرف میں ایک حدیث آپ کے سامنے بتلاؤں گا جو آج کے اس خطبے کی آخری حدیث ہوگی۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کیا جائے گا اور نہ اس کو ستایا جائے گا، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ مسلمان پر نہ ظلم ہوگا نہ مسلمان کو ستایا جائے گا۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ زبردستی طاقت کا زور دے کر اس کی زمین قبضہ کر دے رہے، طاقت کا زور بتا کے اس کے حق کو تلف کر دے رہے، طاقت کا زور بتا کر جو ہے اس کے اوپر بھیجا ظلم و ستم کر رہے ہیں، نہیں، خلاص مسلمان ہے، خلاص مسلمان، ہم سب بھائی ہیں آپس میں۔ اگر یہ رشتے کو سمجھیں تو الحمدللہ آج کی جو ذلت ہے، آج کی جو رسوائی ہے، آج جو صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ اگر میں فرض کرتا ہوں ہم بہت مختلف محلوں سے تشریف لائے یہاں پر، ایک بستی کے نہیں کئی بستی کے لوگ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم سب یہ وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری بستیوں میں جا کر ہم ایسے لوگوں کی اجارہ داری ختم کر دے سکتے ہیں جو لوگ تعصب کی بات ہمارے سامنے بولا ہم مسلمان ہیں، جو بھی بولا مسلکی نام اس کو خاموش بڑھو، بولا جو پہلے ہم مسلمان، پہلے ہم مسلمان ہیں، کسی مسلمان کو ظلم نہ کیا جائے گا۔ چند سال دیکھ لو کہ ہمارے ان محلوں کے اندر کتنا امن قائم ہو جائے گا، سکون، وہ ایکتا جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں وہ ایکتا آج ہمارے سامنے آ جائے گی۔ چلتے چلتے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے بتلاتا ہوں میرے دوستوں، آج کے اخبار میں ایک بہت اچھی بات آئی، جو اخبار نہیں پڑھے آج کا اخبار جا کے پڑھو تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، مسلمان کا نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے۔
مدھیہ پردیش میں اور 5 ریاستوں میں ابھی انتخابات ہونے والے ہیں چند دن میں، وہاں کا اعلامیہ جاری ہو گیا، اس کی ایک بہت تفصیل شائع کی اخبار نے، اس میں یہ لکھا کہ جب پہلی مرتبہ وہاں کی اسمبلی بنی تو کتنے اراکین مسلمان تھے، اور اب جو 2013 کے اختتام میں جو الیکشن کی تاریخ بتائی گئی، کسی پارٹی نے کسی بھی ایک مسلمان کو بھی سیٹ نہیں دی۔ یا مدھیہ پردیش کے اندر پورے پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا، پورے بڑی چھوٹی سب، ایک بھی پارٹی نے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا آپ کے۔ اب گیرا ہمارے بھائیوں کو 86 سے زیادہ آزاد امیدوار میدان میں اتر کے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دیکھو، ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھے تو سامنے والا بھی مسلمان نہیں سمجھے۔ ہم اپنے آپ کو پہلے مسلمان سمجھیں گے، ہر سیاسی پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کے وقار کو باقی رکھے، اس کا حق دے، کیونکہ اس ملک کے حقیقی حقدار مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ یہاں پر ٹپکا کر اس ملک کو آزاد کیا تھا۔ لیکن میرے دوستو، آج ہماری حیثیت اتنی ہو گئی، کیا ابھی بھی بٹ کر رہو گے؟ کیا ابھی بھی بٹ کر رہو گے؟ نہیں۔ ہمارے پاس آندھرا پردیش میں انتخابات ہوئے تھے، کانگریس جو مسلمانوں کی جماعت، جس کو مسلمان اپنے خون سے آبیاری کرے تھے، علماء کرام اور دوسرے مسلمان، آندھرا پردیش کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، آج رولنگ پارٹی ہمارے پاس کانگریس کی ہے، لیکن اس کانگریس کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟ دو۔ اللہ اکبر، دو۔ جبکہ اصولی طور پر اگر آندھرا پردیش کا سروے کروایا جائے تو 86 سے زائد مسلمان ارکان اسمبلی منتخب ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی بات میڈیا کی ہے، لیکن ہم اپنی اہمیت کو گرائے ہیں، ہم اپنے آپ کو بانٹ کر رکھے، اس لیے اجتماعیت ختم ہو گئی۔ اس خطبے سے ہم آپ کو اجتماعیت کی دعوت دیتے ہیں، نفرتوں کو ختم کرو، مسلمانیت کو باقی رکھو۔ مسلمانیت ہمارا دین ہے اور مسلمانیت اسلام کا نام ہے، شریعت کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ نے اسی کا پیغام ہم کو دیا۔ یہ خطبہ جاری رہے گا انشاءاللہ، آئندہ مسلمان کی اسی پہچان پر ہم چوتھا خطبہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلمانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دین اسلام پر ہمارے دلوں کو یکجا جمع فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں کی نفرتوں کو ختم فرمائے۔ اللہ مسلکی تنافر کو ختم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک جن مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر استقامت نصیب فرمائے، شرک کی گندگی سے اللہ ہم سب کی نگہبانی فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھیں، جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، یہود نصارہ اور حمود کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی نگہبانی فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے تجارتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود اور نصارہ کی فتنہ برداریوں سے محفوظ فرمائے، اہل حمود کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تمام پر مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائے۔ ہمیں کے جو بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں پر فضل و احسان فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب